یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈھاکہ فعال ہوا تھا۔ احمد بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان سے آیا تھا۔ یہ لوگ خاصے پریشان تھے۔ نئی جگہ پر پھر سے زندگی کی جدوجہد شروع کرنا تھی۔ کچھ رشتہ دار یہاں تھے، کچھ وہیں رہ گئے تھے جن کے انجام کا بھی علم نہ تھا۔ ہمارے ہی محلے میں احمد کے چچا رہتے تھے۔ یہ کنبہ انہی کے گھر آ کر ٹھہرا۔ احمد کے چچا نے ابا جی کو ان کی حالات بتائے اور کرائے کے مکان کے لیے کہا۔ اتفاق سے ہماری گلی میں ایک مکان بہت دنوں سے خالی پڑا تھا۔ مالک مکان کے ابا جی سے بہت اچھے مراسم تھے، بلکہ ہماری آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ ابا جی کی ضمانت پر یہ مکان احمد کے والد کو کرائے پہ مل گیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس میں آ بسے۔ احمد کی امی بڑی اچھی خاتون تھی۔ امی جان سے بہت جلد ان کا بہن آپا ہو گیا۔ اس طرح دونوں گھرانے ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ میں احمد کے گھر جا سکتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ میں انگریزی میں کمزور تھی جبکہ احمد کی انگلش بہت عمدہ تھی۔ ایک دن میں نے ایسے ہی کہا کہ میں تو اس بار انگلش کے پرچے میں فیل ہو جاؤں گی۔ احمد کی امی بیٹھی سن رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹی تم احمد سے کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے، انگلش میڈیم اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔ امی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا چند دن اس سے پڑھ لو۔ اس طرح میں احمد کے قریب ہو گئی۔ وہ جب ہمارے گھر آتا میں پڑھائی کے بہانے اس کے پاس جا بیٹھتی۔ ہم جب بھی ملتے تو عام نوجوانوں کی طرح احمد عشقیہ مکالمے نہ بولتا تھا بلکہ زندگی کے حقیقی پہلوؤں پر روشنی ڈالا کرتا۔ وہ واقعی بہت ذہین تھا، ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ اس کے ارادے بلند تھے اور خیالات پاکیزہ۔ وہ چاہتا تھا کہ انجینئر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرے۔ میں اس کی اس بات کا اکثر مذاق بھی اڑاتی کہ تمہاری عمر میں تمام طالب علم سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے، مگر جب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو صرف دولت کے لالچ میں اپنا ملک اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ احمد مجھے سمجھاتا تھا کہ سب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، سبھی دولت کے لالچی نہیں ہوتے۔ اس کی شوق دلانے سے میں نے کتابوں کی طرف توجہ دی اور پڑھائی میں توجہ بھی لینے لگی، ورنہ مجھے پڑھنے کا شوق نہ تھا۔ میں نے جب میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تو مجھے اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا اور ہماری آپس میں دلچسپی کا اظہار ہمارے گھر والوں پہ بھی ہو چکا تھا۔ دونوں گھرانوں میں مراسم اس قدر اچھے تھے کہ ہمارے والدین نے میری اور احمد کی محبت کو بھانپتے ہوئے ہماری منگنی کر دی۔ تمام لوگ خوش تھے۔ میری اور احمد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ احمد کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شخص ہماری منگنی سے خوش نہ تھا اور وہ احمد کا چچا غفار تھا، جو اپنی لڑکی کی شادی اس جیسے ہونہار نوجوان سے کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ احمد نے اس کی جانب توجہ نہ دی تھی۔ ایک بار چچا نے بلا کر اس کو سمجھایا بھی تھا کہ بیٹے غیروں سے اچھے اپنے ہوتے ہیں، تم ان لوگوں سے منگنی ختم کر ڈالو، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے پر تیار ہوں۔ مگر احمد نے صاف انکار کر دیا تھا، کہا کہ چچا جان یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں، اس میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی۔ پھر ان شریف لوگوں میں منگنی ہو چکی ہے، اگر منگنی ٹوٹ گئی تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ احمد کے چچا یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ احمد سے کچھ نہ کہا۔ احمد بھی یہی سمجھا کہ چچا جان کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی ہے۔ منگنی کے 2 ماہ بعد اچانک احمد کو اسکالرشپ مل گیا اور وہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ وہ تو شادی کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے سمجھایا کہ اس طرح شادی کر کے لڑکی کو پابند کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں، پھر ذکیہ کو سسرال میں اور تمہیں غیر ملک میں رہنا پڑے گا۔ ابھی تو ہمارے یہاں سے تو کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہی ہے، کم از کم اس کو BA تو کر لینے دو، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے، چند دنوں کی تکلیف برداشت کر لو۔ یوں بڑی مشکل سے احمد جانے پر راضی ہوا۔ ہم سب اس کو ایئرپورٹ رخصت کرنے کے لیے گئے۔ وہ ہماری دعاؤں اور آنسوؤں کے درمیان ہاتھ ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ 6 ماہ بیت گئے۔ احمد کے خطوط آتے تھے جس میں وہ لکھا کرتا تھا، ڈیئر تھوڑے دنوں میں آنے والا ہوں اور پھر شہنائیوں کی گونج میں تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ احمد کے تمام خطوط اس کے والد اور چچا کے دفتر کے پتے پہ آیا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کا دفتر ایک ہی تھا، اس لیے بھی احمد کے والد اور کبھی چچا ہمارے گھر خطوط دے جایا کرتے تھے۔
ایک دن احمد کا ایک خط ابا جان کے نام آیا۔ اس میں اس نے معذرت کے ساتھ لکھا تھا کہ اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اب وہیں مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی قسم کا ایک خط اس کے والد کے نام بھی تھا۔ تحریر وہی ایک جیسی تھی، شبے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، پھر بھی مجھے یقین نہ آتا تھا۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا خط احمد کو لکھا، جس کا جواب بھی ویسا ہی ملا کہ جو ابا جان کو وہ لکھ چکا تھا۔ یہ خط پڑھا تو میرا دل ٹوٹ گیا، اتنا صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، وہ چراغ ہی بجھ کر رہ گئے جنہوں نے میرے دل کی دنیا روشن کر رکھی تھی۔ میں بیمار ہو گئی، ایک ماہ مسلسل بیمار رہی۔ یہ بات سارے خاندان میں پھیل گئی کہ ذکیہ کے منگیتر نے بیرون ملک جا کر شادی کر لی ہے۔ اسی دوران میرے ماموں جان اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے آئے۔ امی تو پہلے ہی افسردہ تھیں، ایسے وقت بھائی کو انکار نہ کر سکیں اور یوں میری شادی طے ہو گئی۔ شادی تو کہیں نہ کہیں ہونا ہی تھی، چاہے میں انکار کرتی یا اقرار۔ اب ماں باپ کو صدمہ دینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ جو میں نے چاہا تھا اس کا انہوں نے احترام کیا تھا، میرے نصیب کی بنی ہوئی بات بگڑ گئی۔ اس میں میرے والدین کا کوئی قصور نہ تھا، پھر میں انہیں کس بات کی سزا دیتی؟ انہوں نے مجھے سمجھایا اور التجا کی کہ اب میں ان کی خواہش کا احترام کر لوں، اور میری شادی ماموزاد بھائی سے ہو گئی۔ میں فرح کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، 3 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ احمد لوٹا تو اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ جب وہ ابا جان سے ملا تو پتہ چلا کہ یہ سارا چکر ان کے چچا جان کا چلایا ہوا تھا۔ یہ وہی تو تھے جو لفافوں میں خطوں کو تبدیل کر دیتے تھے، احمد کے خطوط اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور ان کی حسب منشا نقول تیار کر کے ہم لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے احمد کو میری شادی کے بارے میں بھی لکھ دیا تھا۔ اسی طرح وہاں بھی احمد کچھ کم پریشان نہ ہوا۔ وہ مضبوط اعصاب کا انسان تھا، تعلیم ادھوری چھوڑ کر نہیں بھاگا، اپنا کورس مکمل کر کے ہی لوٹا۔ یہاں آ کر جب اس نے طرح طرح کے سوالات کیے تو اصل حالات سامنے آ گئے، اور اصل حالات جاننے کے بعد ہم دونوں گھرانوں کو کافی دکھ اٹھانا پڑا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بدخواہ کی چلاکی سے جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ 2 دلوں کو اجاڑ کر نہ جانے اس بدبخت کو کیا ملا۔ میں آج تک اس بات کا افسوس کرتی ہوں، کاش ایسا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر، اب تو تقدیر کا لکھا مان کر زندگی بسر کر ہی لی، لیکن نہ جانے احمد کس محال میں ہے۔ وہ تو گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ خدا کرے وہ جہاں بھی ہو مجھے بھول چکا ہو اور خوش ہو۔ تاہم اس نے اپنے چچا کی لڑکی سے پھر بھی شادی نہیں کی، کیونکہ شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔